ہم نے اسلام 360 کے اندر جو ہم پہلے سے جو کام کر رہے تھے، احادیث کی جو ہمارے پاس 10 سے زیادہ کتب ہے، جس میں صحیح ستہ، مسند احمد، المستدرک للحاکم، اس کے علاوہ موطا امام مالک، اس کے اندر سنن دارمی، اس کے علاوہ آپ کے پاس ابھی مصنف ابن شہبہ لے کر آ رہے ہیں ہم لوگ، اور صحیح ابن حبان، یہ ڈیٹا ہم نے پرووائڈ کیا ہوا ہے۔ قرآن مجید کے 34 سے زیادہ ٹرانسلیشنز ہم نے اس کے اندر دی ہوئی ہیں اسلام 360 میں، 18 سے زیادہ تفاسیر دی ہوئی ہیں، اور یہ تفاسیر تمام بڑے بڑے مکاتب فکر کی ہمارے پاس موجود ہیں۔ ٹرانسلیشن جو ہیں تمام بڑے بڑے مکاتب فکر کی ٹرانسلیشن موجود ہیں۔ ایز اے پروفیشنل آپ اس کے ایکسپرٹ ہیں، میں آپ سے ضرور پوچھنا چاہوں گا، اب بھی کچھ لوگ جو ہیں جیسے بچے ہیں یعنی وہ چیٹ جی پی ٹی یوز کرتے ہیں، ان کے پاس ایپ اسٹورڈ ہے، ان کے پاس میٹا ہے، وہ واٹس ایپ سے انٹیگریٹڈ ہے، ایچ اینڈ ایوری تھنگ، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو ان ایپ سے ریلیجیس کویشچنس کرنے چاہیے، یا پھر وہ ٹوٹلی ریلائی کریں اسلام 360 جیسی ایپ کے اوپر؟ کیا ان سے بھی وہ کر سکتے ہیں؟ اس کے اوپر کوئی نیگیٹو تو نہیں ہے اس کے اوپر؟ آپ سمجھتے ہیں؟ ہم نے اے آئی سے ٹرانسلیٹ کیا صحیح مسلم کو جسٹ ان 3 منٹس، ایکوریسی آئی 97.5%۔ ہم نے پروف ریڈ کروا کے باقی 2.5% کی غلطیاں بھی نکال لی الحمدللہ۔ وہ کہہ رہے تھے 10 مہینے میں صحیح مسلم مکمل ہوگی، ہم نے 8 مہینے کے اندر صحیح مسلم، جامع ترمذی، سنن ابو داؤد، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ، مشکات اور مسند احمد کی 10,000 حدیثیں ہندی میں ٹرانسلیٹ کر دی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ڈاکٹر عمر فاروق سعید، ریشنل ریفلیکشنز کے ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہمارے پاس جو موضوع ہے اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ کچھ اس طرح سے ہے کہ آج سے 20 سال پہلے اگر ہم جائیں تو اس وقت ایک دور تھا، اس کو ایک پروگریسنگ ورلڈ کہتے تھے، کس طرف؟ ڈیجیٹل ورلڈ کی طرف۔ یعنی اگر اس وقت کے کسی ایکسپرٹ سے آپ پوچھیں کہ ورلڈ کس طرف موو کر رہا ہے تو آپ کو وہ کہے گا وی آر موونگ ٹورڈز اے ڈیجیٹل ورلڈ۔ سوشل میڈیا نیا نیا آ رہا تھا، ہر چیز آپ کے سامنے ہے جو کہ مٹیریلائز ہوئی اس کے بعد اس وقت کے ایکسپرٹس کی جو پیشین گوئیاں تھیں، جو پریڈکشنز تھیں، وہ سب اپنے آنکھوں سے آپ نے دیکھی پوری ہوتے ہوئے۔ اب آج کے دور میں ہم اگر دیکھیں تو اے آئی کا دور ہے، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے۔ اس سلسلے میں ایک ایکسپرٹ سے ہمیں ضرور کچھ پریڈکشنز، کچھ اس کی پروز اینڈ کونس، کچھ ڈیٹیلز پوچھنی چاہیے، اور خصوصاً ریلیجیس ایسپیکٹ میں جو کہ سب سے امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے بطور مسلمان۔ تو اس سلسلے میں آج اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی۔ دیر از نو بیٹر ایکسپرٹ دین دا میکر آف اسلام 360 himself, مسٹر زاہد حسین چیپا۔ تھینک یو سو مچ فار بینگ۔ بہت شکریہ سر۔ اے آئی کا ایک پرسپیکٹو ہے جو کہ بہت نیگیٹولی پورٹری کیا جاتا ہے، میں آپ سے اس پہ تھوڑی سی رائے لینا چاہوں گا۔ کچھ ایسی چیزیں ہیں، ہم ریلیجیس ایسپیکٹ کے اوپر بھی بات کریں گے، لیکن اس کا ایک نیگیٹو ایسپیکٹ یہ ہے کہ ہماری کریٹیوٹی کسی حد تک اس سے ہنڈر ہوتی ہے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں یہ بات درست ہے؟ اچھا، میں نہیں سمجھتا ذاتی طور پہ، اس لیے نہیں سمجھتا کیونکہ دیکھیں مجھے یہ صرف یہ بتائیے کہ یہ تو ہم نے ہمیشہ سے ہی سنا ہے فلاں چیز آئے گی تو فلاں کی جابس ختم ہو جائیں گی، فلاں کام ختم ہو جائیں گے۔ سر جب نئی چیزیں آتی ہیں تو اپنے ساتھ نئے پہرائے لے کر آتی ہے، اور سیدھی سی بات یہ ہے کہ یہ میرا اور آپ کا تو ایک ماننا ہے نا، اور ایمان بھی ہے کہ رزق دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، اور یہ بات آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں۔ انشاءاللہ بھوک سے نہیں مریں گے، بلکہ میں ایک بہت چھوٹا سا سوال اپنے آڈینس سے بھی پوچھتا ہوں، اور میں یہ اپنے اکثر لیکچر میں بھی کہتا ہوں، آپ اپنے دوستوں میں، رشتہ داروں میں، محلے والوں میں، اور کوئی دور کے رشتہ داروں میں بھی سوچئے کسی ایک شخص کا نام آپ کو یاد ہے کہ جو بھوک سے مرا ہو؟ ایک کا نام بتائیے۔ آپ کہیں گے نہیں، میں نے یہ سوال سینکڑوں مرتبہ اور سینکڑوں اوکیشنز پہ پوچھا ہے، سب نے مجھے کہا نو۔ سر جو ہم وہ سنتے ہیں روانڈا میں اور فلاں میں، تو وہاں ٹھیک ہے سمجھ سکتے ہیں پرابلم ہے، لیکن بات یہ والی ہے کہ کسی کا رزق اس طرح ختم نہیں ہوتا، پہلی بات۔ اچھا، جب نئی چیز آئے گی تو اپنے ساتھ نئے دروازے کھولے گی، نئے راستے کھولیں گی، وہ اس کے لیے چیزیں اوپن ہو جائیں گی۔ اچھا، پھر ایک اور بہت امپورٹنٹ بات یہ والی ہے کہ جی آپ کا جو سوال ہے کہ آپ جو یہ ڈھونڈنے کی بات کر رہے ہیں کہ جی جو نئے ذرائع ہوں گے، نئی چیزیں ہوں گی، تو میں اس بات پر خوش بھی ہوں کہ آپ کے پاس نئی نئی چیزیں آ رہی ہیں، لیکن اس کا بینیفٹ یہ ملے گا ہم کو کہ ہمارے بچے، خاص طور پہ جیسے میں اور آپ ہیں، ہم پہلے وقتوں میں لکھا کرتے تھے، آج میرے خیال سے ہم جب اتنے عرصے بعد پین اٹھاتے ہیں تو لکھتے ہوئے ہمیں تھوڑی سی مشکل ہو رہی ہوتی ہے۔ دوسرا آپشن کیا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس جو اتنے، ہم پہلے فون نمبر یہ چیزیں ہمیں زبانی یاد ہوتی تھی، ہمارے گھر کے نمبر اور یہ چیزیں، لیکن اب وہ ساری چیزیں ہمارے صرف موبائل فون میں سیو ہوتی ہے۔ تو کیا اس سے ہماری میموری کم ہوئی؟ نہیں، ہماری میموری نے دوسرا کام شروع کر دیا اور بہت ساری چیزیں، یعنی آپ اور میں اب اس کے باوجود بھی اتنے مگن ہو چکے ہیں کہ میرے ساتھ تو یہ ہوتا ہے، شاید آپ کے ساتھ بھی ہوتا ہوگا، ہم موبائل فون اٹھاتے ہیں،
پھر ہم سوچتے ہیں یار کس کو فون کرنے کے لیے اٹھایا تھا, اور پھر موبائل واپس رکھ دیتے ہیں. تو سر اس کے باوجود بھی اس کا مطلب ہے کہ ہمارا دماغ absolutely. So by any stretch of imagination you are not concerned with AI, یا کسی قسم کا آپ کو کنسرن ابھی فی الحال نہیں ہے. اچھا, ان فیوچر آر یو ویری کنسرن لائک اے آئی گون روگ, اور ایس قسم کی جو سائی فائی قسم کی کچھ تھیوریز ہوتی ہیں لائک اے آئی کسی بھی وقت روگ ہو سکتا ہے, اٹ کین betray you and do all of the bad things that they tell us, کیا آپ اس بارے میں بھی کنسرن نہیں ہے؟ اچھا دیکھیں, میں اس بارے میں اس لیے بھی پریشان نہیں ہوں. میں نے یہ کہا نا کہ ذرا آپ سوچئے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ جب وہ آگے جائے تو ہمارے جو ذہن, ہماری جو سائنس, ہماری جو لاجک, ہمارے جو الگورتھمز ہیں وہ آگے نہیں جائیں گے. سر اس کے اکارڈنگلی ہم اس کو مزید مولڈ کر دیں گے, ہم اڈیپٹ کر جائیں گے. آپ یہ کہہ رہے ہیں آپ جیسے میں آپ کو سب سے امپورٹنٹ بات بتاتا ہوں نا, اس اے آئی کے ایرا میں سب سے زیادہ پریشان کن چیز کیا ہے, وہ ہے سائبر سیکورٹی. اوکے, سب سے زیادہ میں ٹیکنیکل آدمی ہوں نا, صحیح ہے, سب سے زیادہ پریشان کن چیز ہے یہ ہمارے پاسورڈز فلاں, ان کا کیا ہوگا. سر کوئی نیا راستہ نکل آئے گا, ٹھیک ہے, اس کے کوئی نہ کوئی دوسرے طریقے ہوں گے. ہم اپنے اے آئی سے ٹیکنالوجیکلی تو ایڈوانسڈ ہی رہیں گے نا, کہ اٹ کانٹ ایڈوانس اس ان ٹیکنالوجی, وی ول بی دی ایڈوانسڈ. بالکل آف کورس, تو ہم اس کو کسی نہ کسی طرح سے مینیج کر لیں گے. آپ کہتے ہیں. اچھا, آپ اپنے اصل موضوع کی طرف آتے ہیں. بیسکلی ہمارا جو پوائنٹ آف کنسرن ہے وہ ہے ریلیجیس ایسپیکٹ میں اس کا یوز. اب آپ کی ماشاء اللہ سے اپلیکیشن ہے, 3.25 کروڑ اس کے یوزرز ہیں ماشاء اللہ سے, اللہ اس میں برکت دے. پرابلم یہ ہے کہ کچھ اس کے اندر چیزیں ہیں لوگوں کو ابھی بھی پتہ نہیں ہے. سب سے پہلے تو ہم کچھ اس کے اوپر بھی ڈسکشن کریں گے. فرسٹ آف آل تو میں یہ کہتا آپ سے پوچھوں گا وہی بیسک کویشچن جیسے میں نے اے آئی میں پوچھا تھا, اب میں ریلیجیس ایسپیکٹ کے اندر جو اے آئی ہے اس سے پوچھتا ہوں, وٹ کین اے آئی ڈو فار یو ان ریلیجیس ایسپیکٹ اینڈ اسپیشلی فار یور ایپ؟ سر دیکھیے, پہلے وقتوں میں ہمیں بہت ساری کتابیں پڑھنی پڑتی تھی کسی ایک موضوع کے اوپر, اس کے بعد اپنا ٹاپک تیار کرنا ہوتا تھا. اسلام 360 یا اس طرح کی اور دوسری ایپس نے یہ کام کیا کہ جناب ان ٹاپکس کو کیٹیگرائز کر کے ایک جگہ پر جمع کر دیا. لیکن پھر سمری بنانا, سر وہ سمری بنانا تو آج بھی بہت مشکل ہے. میں اور آپ ان کتابوں میں سمری بناتے تو بہت مشکل ہے. لیکن اب آپ خود سوچئے, میرے پاس اگر چیزیں سمرائز ہو کر آ جائیں, میرے پاس اگر فتاوی جات سمرائز ہو کر آ جائیں, میرے پاس احادیث کا ذخیرہ سمرائز ہو کر آ جائے, سر مجھے پڑھنے میں بھی آسانی ہوگی. اور یعنی آسان لفظوں میں سوچئے کہ اب دنیا کی ایسی بہت ساری ویب سائٹس موجود ہیں, ایپس موجود ہیں جو آپ کو پوری بکس کی سمری بنا کر دے دیتے ہیں. اس کا بینیفٹ ہمیں یہ ملتا ہے کہ ہمیں ٹاپ ٹو باٹم اس پوری بک کا پورا لبے لبا پتہ چل جاتا ہے. لیکن اگر یہی کام ہم, چونکہ اب ہمارے بچے کے پاس ٹائم نہیں ہے, بالکل ڈاکٹر صاحب میرے خیال سے میں اور آپ آخری پیڑھی تھے کتاب پڑھنے والے, ختم ہو گئی ہے. تو جب ہمارے بچہ, کیونکہ اس کو ود ان فریکشن آف منٹ یا سیکنڈ اس کو ڈیٹا چاہیے, اس کو ریکارڈ چاہیے, اس کو چیزیں چاہیے, اس کو انفارمیشن چاہیے. تو اگر میں قرآن مجید اور احادیث مبارکہ اس کو ایز اے ریفرنس بک کے طور پہ دے دوں کہ یار تجھے پریشانی ہے, قرآن و حدیث سے پوچھ, قرآن و حدیث سے ایک ریفرنس بن کے ہمارے سامنے آ جائے. ہاں, اے آئی اب وہ ڈیٹا کون سا لے کر آ رہا ہے. اچھا, ہمیں یہ ضرور فوکس کرنا چاہیے, اور ہمارے ان بچوں کو بھی کہ وہ جائیں چیٹ جی پی ٹی پہ جا کے چیز لکھ دیں. مائٹ بھی پاسبل ہے وہ ٹھیک ہو, اور مائٹ بھی پاسبل ہے وہ غلط ہو. جیسے گوگل کے اوپر بھی ساری انفارمیشن تو ٹھیک نہیں ہے. تو آپ یہ کریں کہ اب آپ وہ ریسورس ڈھونڈیں جس ریسورس پر اے آئی پر کام ہوا ہو, لیکن کانٹینٹ اس کے پاس آپ کو پتا ہو کہ یار اس کے پاس ڈیٹا جو ہوگا وہ اوتھینٹک ڈیٹا ہوگا. تو اس میں سے جو وہ ڈیٹا لے کر آئے گا, الحمدللہ میں اس میں سب سے پہلے کوٹ اسلام 360 کو ہی کروں گا کہ اسلام 360 کے اندر جو کانٹینٹ موجود ہے, فرنٹ اینڈ کے اوپر ہم نے اے آئی لگا رکھا ہے. تو اے آئی ہمارے پرانے والے کانٹینٹ سے ڈیٹا جنریٹ کر کے لے کر آتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ڈیٹا کی تو شیورٹی کے بالکل ٹھیک ہے, لیکن جو ڈیٹا آپ کے پاس ڈیپ سیک پہ یا چیٹ جی پی ٹی پہ یا گوگل کے جمنائی پر یا فلاں کے اوپر ہمیں مل رہا ہے, تو وہاں پہ جو ڈیٹا آپ کو مل رہا ہے ہمیں اس کی سورس نہیں معلوم کہ وہ ڈیٹا کہاں سے آ رہا ہے. تو بھائی اس پر ذرا ہمیں فوکس کرنا چاہیے, اس کے علاوہ باقی تمام چیزوں کے لیے. اچھا, آپ نے کون سی ڈیٹا بیس پرووائڈ کی ہوئی اپنی اے آئی کو؟ ہم نے اسلام 360 کے اندر جو ہم پہلے سے جو کام کر رہے تھے, احادیث کی جو ہمارے پاس 10 سے زیادہ کتب ہے, جس میں صحیح ستہ, مسند احمد, المستدرک للحاکم, اس کے علاوہ موطا امام مالک, اس کے اندر سنن دارمی, اس کے علاوہ آپ کے پاس ابھی مصنف ابن شہبہ لے کر آ رہے ہیں ہم لوگ, اور صحیح ابن حبان, یہ ڈیٹا ہم نے پرووائڈ کیا ہوا ہے. قرآن مجید کے 34 سے زیادہ ٹرانسلیشنز ہم نے اس کے اندر دی ہوئی ہیں اسلام 360 میں, 18 سے زیادہ تفاسیر دی ہوئی ہیں, اور یہ تفاسیر تمام بڑے بڑے مکاتب فکرس کی ہمارے پاس موجود ہیں. ٹرانسلیشن جو ہیں تمام بڑے بڑے مکاتب فکر کی ٹرانسلیشن موجود ہیں. اس میں سے سسٹم کمپائل کر کر آپ کے ریلیونٹ جو ڈیٹا آپ پوچھتے ہیں وہ انشاءاللہ جب میں بھی آپ کو ڈیمو دوں گا تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ اس کے ریلیونٹ وہ ریکارڈ وہ ساری چیزیں. اچھا, جو اے آئی آپ کی ایپ کے ساتھ انٹیگریٹڈ ہے وہ کون سی ٹائپ کا اے آئی ہے؟ یہ ایل ایل ایم سارا ہمارا اپنا ہے. اچھا, ہم کوئی چیٹ جی پی ٹی فلاں یا کسی کی کوئی اے پی آئی یوز نہیں کر رہے. الحمدللہ ہمارا اپنا خود ٹرین ڈیٹا ہے, اور اس کو مستقل بنیادوں پہ ٹرین کر رہے ہیں.
میں مزے کی چیز آپ کو بتاؤں ڈاکٹر صاحب، گزشتہ تقریباً 1.5 مہینے میں ہمارے پاس تقریباً کوئی 5 سے 5.5 لاکھ کوشچن آ چکے ہیں. اچھا، صرف 1.5 مہینے میں 5.5 لاکھ کوشچن میں ہم سسٹم کو اس کو فائن ٹیون کرتے جا رہے ہیں. مشین بہت ساری چیزوں کو لرن کر رہی ہے اور انشاءاللہ اور بہتر ہوتی چلی. اچھا، یہ چیز تو ہم ڈیمو سے ہی دیکھ پائیں گے. فرسٹ آف آل کہ جو اے آئی ہے اس کی کیپیسٹیز کیا ہیں, اس کی مثلاً فار ایگزامپل آپ اس سے کوئی کویشچن پوچھتے ہیں, سب سے پہلے جو کنسرن میرا ہوگا نا, کیونکہ میں نے ایک عام مسلمان کے تناظر سے بھی دیکھنا ہے, اس کے نزدیک کچھ مسلمانوں کے نزدیک امپورٹنٹ چیز ہو سکتی ہے کہ ان کے کوئی بلیفس ہو سکتے ہیں جس کو وہ جسٹیفائی کرنا چاہتے ہیں. اس ضمن میں کیا اے آئی آپ کو ہیلپ آؤٹ کرے گا؟ مطلب فار ایگزامپل کوئی اختلافی مسئلہ ہے, جیسے اسکولز آف تھاٹ ہیں, آپ اس کو کیا وہ ڈیٹا بیس آپ کی وہاں پہ ہے کمپلیٹلی موجود کہ وہ آپ کو پورا گائیڈ کر دے اور نہ صرف ایک طرف سے گائیڈ کرے تاکہ کوئی شائبہ نہ رہے کہ یہاں پہ سیکٹیرینزم کوئی پھیل رہا ہے؟ اچھا دیکھیں, تو آپ نے یعنی پہلا ہی چھپتا ہوا سوال پوچھا اور میرا خیال ہے یہ سوال ہم آپ ہی کے منہ سے سن لیں تو زیادہ بہتر ہے. صحیح ہے. تو آئیے جب یہ اسٹارٹ کرتے ہیں. پہلا سوال یہ والا تھا, میری اسکرین بند ہو گئی تھی, تو پہلا سوال یہ والا تھا کہ جناب کہ آپ نے کہا کہ جی کوئی اس طرح کے سوالات کہ جو کہ اختلافی نوعیت. جی اختلافی. چلیں جی بالکل, آئیے ذرا, یہ میں نے آپ اسکرین پہ بھی دیکھ سکتے ہیں ناظرین, یہ میں نے اسلام 360 میں اے آئی 360 پہ کلک کیا. سوال ہم پوچھیں, رفع دین کرنا سنت ہے؟ کریں پوچھیں. کیا رفع دین کرنا سنت ہے؟ یہ میں نے اس سے سوال پوچھا, یہ اس نے تمام مکاتب فکر کے فتاوی جات لے کر آ گیا جو کہ آپ اسکرین پر بھی دیکھ رہے ہیں. میں نے جان بوجھ کر یہاں پہ پہلے دیکھی مسلک دیوبند کے فتاوی جات, نماز میں رفع دین کرنا, اس کے بارے میں پوری ڈیٹیل آ گئی. پھر نماز میں نے کہا جناب مجھے بریلوی مکتب فکر کے دکھائیے, یہ دیکھیں اس کے بارے میں بھی ان کی پوری رائے آ گئی. پھر میں نے کہا جناب اہل حدیث مکتب فکر کے بارے میں بتائیے کہ اہل حدیث مکتب فکر بھی اس کے بارے میں جو رائے رکھتے ہیں, یہ ساری آپ کی اسکرین پر موجود ہے. ٹھیک ہے. اب میں نے ایک اور کام کیا, میں نے سسٹم کو یہاں پر لکھا ہوا ہے خلاصہ. میں نے کہا یار سارے فتاوی جات تو میں پڑھ نہیں سکتا, خلاصہ بتائیں, تو اس کا خلاصہ بنا دو, ایک پیج کی سمری بنا دو. جنریٹو اے آئی کیا کام کرے گی, سارے فتاوی جات سے نکال کر ڈیٹا ایک ہی جگہ پر لا کر رکھ دے گی. ذرا دیکھیے گا, یہ میں نے خلاصہ کے بٹن پہ کلک کیا. ڈاکٹر صاحب آپ پہلے شخص ہیں جنہوں نے یہ سوال ہم سے پوچھوایا. جناب یہ دیکھیں, دیوبند مکتب فکر کی رائے یہ آ رہی ہے, بریلوی مکتب فکر کی رائے اس کو ملی نہیں, اور اہل حدیث مکتب فکر کی کیا رائے, یہ سب آپ کے سامنے اسکرین پر موجود. اچھا یہ تو ماشاءاللہ بہت اچھا کام ہے. تھوڑا سا ٹف کوشچن کر لوں. بالکل پوچھیں. وہ یہ ہے کہ یہاں پہ جنریٹو ٹیکسٹ جو ہے, اگر میں نے اس سے پوچھا ہے, میں پرپلیکسڈ ہوں, مجھے نہیں پتا کہ کرنا کیا ہے, مجھے چاروں اسکولز آف تھاٹ کا بھی نہیں پتا. اب مجھے کیا یہ ہیلپ آؤٹ کرے گا؟ واہ 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 ڈاکٹر صاحب, مجھے لگ رہا ہے آپ بڑی تیاری کر کے بیٹھے جی. اچھا جنریٹو اے آئی کرتا کیا ہے, ہماری جنریٹو اے آئی کیا کرتی ہے؟ جو چیٹ جی پی ٹی کرتا ہے, ڈیپ سیک کرتا ہے, میں اس کی بات نہیں کر رہا. ہم نے اپنے والے کو کیسے ٹرینڈ کیا, میں اس کی بات کروں گا. ہم نے کیا کام کیا کہ دیوبند مکتب فکر کی جو وہ رائے وہاں پر لکھ رہا ہے, ان کے فتاوی جات کی روشنی کے اندر ہی اسی لائن کو وہ یہاں پر لے کر آتا ہے. اچھا, اپنی طرف سے کا کی گا گی میں تم کا بھی اضافہ نہیں کرتا ہوں. ٹھیک ہے, لے کر آ جاتا. اور پھر ہم نے دوسرا کام کیا ہے, یہ آپ اسکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں. ہم نے یہ کام کیا ہے, جب وہ لائن یہاں پر آ جاتی ہے, جیسے یہاں پر یہ لکھا ہے احناف کے نزدیک فقط تکبیر تحریمہ کہتے وقت رفع دین کرنا مسنون ہے, دیگر نمازوں میں رفع دین کرنا سنت نہیں ہے. یہ لکھ دیا. آگے لکھا ہوا ہے مزید پڑھیں, یعنی یہ جو ریڈائریکٹ کر رہا ہے جی, یہ فتوے کی جو لائن لی گئی ہے, جس فتوے سے لی گئی ہے, جیسے ہی میں اس مزید پڑھے کے اوپر کلک کرتا ہوں, وہ مجھے کہتا ہے کہ میں اوپن کر کے دکھاتا ہوں, اور ذرا دیکھیں آپ کو اوپن کر کے ڈائریکٹلی بنوری کی ویب سائٹ پر لے جائے گا, اور وہاں پر جو لکھا ہوا ہوگا وہ وہاں پر دکھا دے گا. تو جنریٹو اے آئی کا کی گا گی میں تم کا بھی اضافہ نہیں کرتا, وہاں سے لائنیں لے کر آتا ہے اور یہاں پر لا کر رکھتا ہے. کیونکہ ہم یہ بات جانتے ہیں کہ جناب جب یہ جنریٹو اے آئی اپنا کام کرے گا تو کچھ چیزیں یقینی طور پہ غلط بھی جنریٹ کر سکتا ہے. لفظوں کا جو چناؤ ہے وہ بھی اچھا نہیں کر سکتا. جیسے مثال کے طور پہ میں اپنے دوستوں کو تو کہتا ہوں کہ یار کھانا ٹھونس لو, لیکن اپنے ابو کو یہ نہیں کہہ سکتا, کیونکہ ٹھونس لو کا ورڈ میرے ابو کے شایع نشان نہیں ہے. ٹھیک, بالکل صحیح ہے, سمپل سی لاجک. تو یہی والا کام ہم نے مشین کے اوپر صرف کیا کام کیا, اپنے ورڈ استعمال نہیں کیے. ہم نے کہا ان کے پورے فتاوی میں سے جو سینٹینس ہے وہ ریلیونٹ یہاں لے کر آؤ. زیادہ کسی نے پڑھنا ہے مزید پڑھنے پہ کلک کرے اور آگے لے کے چلے. اچھا اس میں ایک اور آگے چل کے ایک پرابلم نہیں ہے, بہرحال ایک کوئری ہے میری. فرسٹ آف آل کہ آپ نے وائس ان پٹ دی اس کے اندر پہلے مجھے, جب ہم تھوڑا سا ڈیمو ڈسکس کر رہے تھے اس کے اندر, تو آپ کو جو آؤٹ پٹ ہے وائس کی وہ اس کے اندر اویلیبل ہے آپ کے اے کے اندر؟ آپ جو اس کو دے رہے ہیں ان پٹ تو وائس جا رہی ہے, آپ کی آؤٹ پٹ بھی ہے اویلیبل؟ کیا آپ ڈاکٹر صاحب, میں تو یعنی فین ہوتا جا رہا ہوں آپ کا. آپ اب ہم اس پہ آج جو میں آپ کے پاس یہاں پر لاہور میں بیٹھا ہوں, ہماری ٹیم سے آج یہی ہماری میٹنگ تھی
کہ اب جو ہم نے خلاصہ یہاں پر دکھایا ہے نا, خلاصہ کے اوپر ہم نے کام یہ کیا ہے کہ اب اس کو خلاصہ کو وہ پڑھ کے سنا دے گا, احادیث کو وہ پڑھ کے سنا دے گا, قرآن کی آیات کو وہ پڑھ کے سنا دے گا. پہلا کام یہ کرے گا. دوسرا ہم نے اسی کے اندر ایک اضافہ کیا ہے ChatGPT 4 کی طرز پر. اچھا, وہ اضافہ یہ ہے کہ اب اس سے جس طرح ابھی آپ نے کہا نا سنانے والی, وہ ذرا دیکھیے وہ ہم نے کیا کام کیا. ٹھیک ہے. دل کے سکون کے لیے سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں, ترجمے کے ساتھ یا ترجمے کے بغیر. ترجمے کے ساتھ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ. اب میں اس کو مزید اگر انسٹرکشنز دے دیتا ہوں. ڈاکٹر عمر مان نہیں رہے ہیں, حدیث میں تلاش کر دیں گے. آپ کون سی حدیث کی کتاب میں تلاش کرنا چاہتے ہیں؟ صحیح بخاری. آپ صحیح بخاری میں کیا تلاش کرنا چاہتے ہیں؟ جھوٹ. جھوٹ کے متعلق 95 روایات ہیں صحیح بخاری کے اندر. یہ سب آپ کے اس پہ وہ ڈھونڈ کے لے کر آ گیا. اچھا, ایک ریسرچر کے ہونے کے ناطے ایک بڑا کویشچن آ رہا ہے. آپ نے یہ کی ورڈ تو آپ نے یہاں پہ دیا ہے, اس کی سائٹیشن بھی مجھے ملے گی. میں نے اگر کسی پیپر میں لکھنا ہے جی, تو مجھے کہاں سے پتا چلے گا کہ اس کی سائٹیشن جو ہے بخاری میں تو ہے, اس کے علاوہ بخاری تو ایزی انف ہے, اس کے علاوہ اگر کوئی سائٹیشن مجھے چاہیے تو وہ بھی مل جائے گی؟ جی, اسی کے اندر ہم نے اسلام 360 کے اندر ایک بٹن موجود ہے تخریج کا. اچھا, وہ بھی ہے. آپ جیسے ہی کلک کریں گے تو آپ کو بتا دے گا کہ جامع ترمذی کی حدیث نمبر 3191 بھی یہی ہے, جامع سنن ابن ماجہ کی بھی حدیث یہی ہے, تحفۃ الاشراف میں اس جگہ پر موجود ہے, مسند احمد میں اس جگہ موجود ہے, یہ سب آپ کو مل جاتا ہے. اچھا, ایک اس کے علاوہ آپ کے جو اے آئی کی جو کرٹیکل ابلیٹیز ہیں میں اس کے بارے میں بھی جاننا چاہوں گا تھوڑا بہت. فار ایگزامپل, آپ کو پتا آج کل کے جو مسائل ہیں کچھ اس طرح کے ہیں جو فقہی نوعیت سے بھی کچھ آگے کے لیول کے ہیں. فار ایگزامپل, پیپل ہیو ڈاؤٹس, تو کین دی اے آئی گائیڈ اباؤٹ دا ڈاؤٹس دیٹ پیپل ہیو؟ واہ سر, ہم نے اسلام 360 پر, یہ اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں, ہم نے وہ جو جدید سوالات ہیں نا اس میں پہلے ہی رکھ دیا بٹ کوائن اور کرپٹو کرنسی کا مستقبل کیا ہے. ٹھیک ہے. کیا کرپٹو وقت کا قیام تصور میں ممکن ہے؟ اسلامی نقطہ نظر سے روبوٹک عمل کا RPA سے کیا تعلق بنتا ہے؟ ڈیجیٹل صنعت یا پرائیویسی کے اوپر کیا, یہ اچھا کچھ یہ صرف باتیں نہیں ہیں, یہ سر میں نے کہا کہ اسلامی اصولوں کے مطابق ہے یا نہیں ہے, یہ میں نے کہا جناب یہ ڈیٹا پرائیویسی کے اوپر, یہ ڈیٹا پرائیویسی کے اوپر آپ کے پاس سر یہ سارے فتاوی جات موجود ہیں. ویری نائس, ویری نائس. ان کے جو فتاوی, اچھا ریڈائریکٹ کرنے کی ایبلٹی ہے نا, اس کو آپ ڈائریکٹ کر کے اور یہیں پڑھنا چاہیں تو یہاں بھی پڑھ سکتے ہیں, یہیں پہ بھی پڑھ سکتے ہیں. اوکے, اور خلاصے کا بٹن بھی ہے. جی, خلاصے کا بٹن بھی ہے. اچھا, یہ صرف اردو میں ملے گا, انگلش میں نہیں ہے؟ اللہ پر بس ڈاکٹر صاحب یہ تھوڑا سا اس پر میں آپ کو سوری کروں گا, کیونکہ وجہ یہ ہے کہ یہ المیہ رہا ہمارا. اچھا, ہمارا کیا شاید میرے خیال سے پرابلم یہ ہے, جس کو دین آتا ہے اس کو انگریزی نہیں آتا. صحیح ہے. جس کو انگریزی آتی ہے اس کو دین کے بارے میں کم پتہ ہوتا ہے. تو اب جب یہ چیزیں مشکل ہیں نا, آپ کین یو بلیو اٹ, امام راغب اصفہانی کی مفردات القرآن, سر میرے خیال سے کم و بیش کوئی ہم 7 سالوں سے 7 ایئر سے ڈھونڈ رہے ہیں کہ کوئی اللہ کا نیک بندہ مل جائے جو ہمیں اس کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کر دے. ہمیں نہیں مل پاتا. سر ہم بڑی خواہش رکھتے ہیں مسند احمد کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کرنے کی, ہم بڑی خواہش کرتے ہیں حدیث کی جو بڑی بڑی کتابیں انگلش میں ٹرانسلیٹ ہو جائیں, لیکن انفارچونیٹلی ہمیں لوگ سرٹن کنسٹرینٹس تو ہیں, اس میں تو شک نہیں ہے. فتاوی جات جو ہمارے پاس موجود ہیں, دیکھیں ڈاکٹر صاحب یہ بات کو شاید سب لوگ ایڈمٹ کریں گے, دین اسلام کے لیے سب سے زیادہ کام ہوا عربک میں, ایسے ہی ہے. دوسرے نمبر پہ پرشین میں, تیسرے نمبر پہ اردو میں, سب سے زیادہ کام ہوا دنیا میں. باقی زبانوں پہ تو کام ہی نہیں ہو سکا. یعنی آپ مزے کی چیز یہ سوچئے, ہندی بالکل ہمارے پڑوس میں ایک ملک بیٹھا, ہندی سر قرآن مجید کی کوئی 5 یا 8 ٹرانسلیشن ملتی ہیں جس میں 2 پہ تو ہم نے کام کیا. صحیح. احادیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم ملتی تھی, آج سے 50 سال پہلے ٹرانسلیٹ ہوئی تھی. سر الحمدللہ ہم نے AI سے ہندی میں صحیح 6 کو ٹرانسلیٹ کر دیا ہے. اچھا, پروف ریڈ بھی کروا دیا. اچھا, ویری نائس. پہلے ہم نے صحیح بخاری کو ٹرانسلیٹ کیا ٹریڈیشنل وے میں, 8 جلدیں تھیں, علماء کو بٹھایا, وہ اردو اسکرپٹ کو ہندی میں ٹرانسلیٹ کرتے تھے, ہم نے کر لیا. 2.25 سال لگے ہمیں. اچھا, کاسٹ پاکستانی تقریباً آئی اراؤنڈ کوئی 24 لاکھ کے قریب تقریباً. اب ہم نے صحیح مسلم کو شروع کروایا تو انہوں نے کہا 10 مہینے لگیں گے. اچھا, میں نے کہا کاسٹ کتنی آئے گی؟ انہوں نے کہا جی 45 لاکھ روپے پاکستانی تقریباً. انہوں نے کہا جی 10 مہینے میں مکمل ہوگی. ہم نے AI سے ٹرانسلیٹ کیا صحیح مسلم کو جسٹ ان 3 منٹس, ایکوریسی آئی 97.5%. ہم نے پروف ریڈ کروا کے باقی 2.5% کی غلطیاں بھی نکال لی الحمدللہ. وہ کہہ رہے تھے 10 مہینے میں صحیح مسلم مکمل ہوگی, ہم نے 8 مہینے کے اندر صحیح مسلم
جامع ترمذی, سنن ابو داؤد, سنن نسائی, سنن ابن ماجہ, مشکات اور مسند احمد کی 10,000 حدیثیں ہندی میں ٹرانسلیٹ کر دی. اوکے. اب ہم نے بیڑا اٹھایا الحمدللہ, دین اسلام میں قرآن مجید کی جتنی ٹرانسلیشن موجود ہیں اردو میں, اوکے, جتنی تفاسیر موجود ہیں, جتنی احادیث کی بکس موجود ہیں, انشاءاللہ ہم اس کو ہندی میں ٹرانسلیٹ کر رہے ہیں, آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے کر رہے ہیں, پروف ریڈنگ کروا رہے ہیں, اور یہ کام کر رہے ہیں. مجھے پوری امید ہے, میں اس وقت 44 سال کا ہو گیا ہوں, مجھے پوری امید ہے کہ جب میں 60 سال کی عمر یا اس سے پہلے جب میں مروں گا, انشاءاللہ یہ کام میں اپنے پیچھے چھوڑ کے جاؤں. انشاءاللہ, ایبسولوٹلی ایبسولوٹلی. اچھا, اس میں ایک کویشچن یہ بھی کہ لائک سم ویئر کرٹیکل ایبلٹیز کے اوپر میں پھر آنا چاہوں گا تھوڑا سا. آپ نے پرائمری سورس تو کافی اس کے اندر ڈیٹا بیس کے اندر پرووائڈ کیا ہوا, سیکنڈری سورس بھی آپ نے تھوڑا بہت کچھ انگیج کیا ہے. لائک فار ایگزامپل بہت سے ایسے مسئلے ہیں, بلیف سسٹم ہے, فار ایگزامپل مجھے بلیف ان گاڈ اینڈ یو نو ایتھیزم سچ کائنڈ آف اسٹف, آئی وانٹ ٹو نو اباؤٹ اٹ. تو وہ بکس کے اندر ہوتا ہے, آپ کو پتا ہے, جو آتھر کی بکس ہوتی ہیں, تو ان بکس کی بھی یہاں پہ کسی نہ کسی طرح سے سیکنڈری سورس کی اویلیبلٹی یہاں پہ پاسبل ہو سکتی ہے. ابھی فی الحال رائٹ ناؤ نہیں ہے, لیکن اصل میں ہمارا ٹارگٹ صرف ایک ہی تھا, قرآن و حدیث پر رہیں گے. ٹھیک ہے, فتاویٰ اسی کی روشنی میں بنائے جاتے ہیں, علماء جو دیتے ہیں, لیکن ہمارا ٹارگٹ یہ تھا کہ ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں رہیں گے. لیکن اس کے باوجود آپ جیسے کچھ لوگ اور کچھ علماء اگر اس پہ ہمیں گائیڈ لائن دیں گے کہ جی فلاں بک اس پر ہم سب متفق ہیں اور یہ ایتھیزم کے خلاف بڑی اچھی کتاب ہے, سر ہم ضرور کام کریں گے. آپ کو لگتا ہے کرسچینٹی اور مسلم کے اوپر فلاں کتاب بہت اچھی کتاب ہے, یا علماء ہمیں بتاتے ہیں کہ جناب یہ متفق علیہ کتاب, ضرور ہم اس کتاب پہ کام کریں گے. تو اس طرح کی ضرور ہمیں علماء نشاندہی کریں, ہم ضرور اس پہ کام کریں. بہت امپورٹنٹ کام ہے, اسپیشلی ان دا فیلڈ آف ریسرچ, بہت امپورٹنٹ ہے. آپ کی ابھی تک کی جو میں جہاں تک سمجھ رہا ہوں, اف آئی ایم اے ریسرچر آئی وانٹ ٹو رائٹ اے پیپر, تو مجھے بہت کام آ سکتی ہے. البتہ اس میں کچھ قرآنک ورڈز اور اس قسم کی جو کیز ہیں اس کے بارے کے اندر بھی مجھے آپ پہلے بتا رہے تھے. آئی وڈ لائک ٹو نو مور اباؤٹ اٹ, ا لٹل بٹ آف ڈیمو وڈنٹ ہرٹ انشاءاللہ. اچھا ڈاکٹر صاحب, اس پہ کام یہ تھا کہ قرآن مجید اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں نارملی, یہ اسلام 360 آپ کے سامنے موجود ہے. میں یہاں پر آ کے ڈاکٹر صاحب, میں نے یہاں پر آ کے جان بوجھ کے سورہ بنی اسرائیل لے لی. اچھا ٹھیک ہے. اب سورہ بنی اسرائیل کی یہ آیت میرے سامنے موجود ہے. میں نے کہا جناب یہاں پہ اس آیت کو پلے کر دیجیے, یہ پلے کر دے گا. ٹھیک ہے, یہ میں نے پلے کر دیا, پوچھا کس قاری کی آواز میں, تو 16 سے زیادہ قرآن حضرات. اچھا 16 سے زیادہ, جس کی آواز میں سننا چاہے. اچھا یہ آف لائن اویلیبل ہے؟ جی سب آف لائن ہے, سب آف لائن ہے. صرف آڈیو ایک دفعہ پلے کرنے کے لیے انٹرنیٹ چاہیے ہوگا. اچھا, جیسے مثال کے طور پہ ہم نے سورہ بنی اسرائیل کو پلے کیا, ایک دفعہ انٹرنیٹ چاہیے, اب اگلی بار انٹرنیٹ نہیں چاہیے, بغیر انٹرنیٹ کے چلے, اور ڈاؤن لوڈ ہو جائے گا, ڈاؤن لوڈ ہو کے سیو ہو جائے گی. یہ میں نے پلے کر دیا. یہاں پہ یہ ریپیٹ کا بٹن ہے, آپ ریپیٹ کر دیں گے تو یہ اس آیت کو 100,000 ٹائم چلائے گا جب تک آپ کو یاد نہ ہو جائے. پھر میں نے آگے سے یہ کہا کہ یہ آیت میرے سامنے آتی ہے, میں نے کہا جی مجھے اس میں ٹرانسلیشن اس وقت مفتی تقی عثمانی صاحب کی نظر آ رہی ہے, مجھے کسی اور کی دیکھنی ہے, یہ ٹرانسلیشن کا بٹن کلک کیجئے. میں نے اردو پہ کلک کیا, تمام مکاتب فکر کی ٹرانسلیشن, جوناگڑھی صاحب فلاں, میں نے کلک کیا, سنیے جوناگڑھی صاحب کی ٹرانسلیشن. جو اپنے بندے کو رات ہی رات, انٹرنیٹ سے اٹھائی ہوئی چیزیں نہیں ہیں, خود ریکارڈنگ کروائی ہے, پیسے خرچ کیے اور یہاں تک پہنچے. ہر مہینے یہ جو آڈیو لوگ فری میں سن رہے ہیں نا, ہم اس کے پیسے دیتے ہیں. اچھا, اس وقت ہر مہینے اسلام 360 پہ ہم 70 لاکھ روپے سے زیادہ خرچ کرتے ہیں ہر ماہ. یہ صرف ریکارڈنگ کے اوپر آپ بتا رہے ہیں؟ ریکارڈنگ ہی نہیں سر, 41 سے زیادہ لوگ ہیں جو اس پہ کام کرتے ہیں. اچھا, پھر یہ سرورز وغیرہ جہاں رکھے ہوئے ہیں, گوگل کی APIs ہیں, یہ سارے جو کام کرتے ہیں, اور جو یہ AI وغیرہ جو آپ استعمال کر رہے ہیں نا, جو لوگ فری میں استعمال کر رہے ہیں, سر اس کے لیے ہم پیسے دیتے ہیں. آپ نے کہا کہ مجھے تو اس کے اندر جناب پنجابی دیکھنی تھی یا سننی تھی, کچھ نہ کریں, یہ میں نے اس پہ کلک کر دیا تو یہاں پر آپ کے پاس پنجابی آ جائے گی. میں نے کہا جناب یہ پنجابی لے لیتا ہوں کیونکہ میں لاہور میں موجود ہوں. بے ہے دے جڑا لے گیا بندے اپنے نو راتوں رات او جی مسجد تو پرلی مسجد تے. اسی طریقے سے بلوچی, کس کا ترجمہ تھا یہ مولانا ہدایت اللہ صاحب. اچھا ماشاء اللہ, یہ تو پہلی بار میری نظر سے گزرا. پھر اس کے بعد میں نے کہا جناب سندھی, تو یہ سندھی آ جائے گی. اچھا, یا ولالا مودودی صاحب کا ترجمہ. اس طرح بلوچی, اور آپ کے پاس اس کے اندر یہ گوجری موجود ہے, پنجابی موجود ہے, سندھی ہے, پشتو, یہ ساری اس کے اندر موجود ہیں. اچھا میں نے ایک اور چیز یہ کہی, مجھے اس کی تفسیر دیکھنی ہے. میں نے تفسیر پہ کلک کیا, یہ مولانا مودودی کی تفسیر میں دیکھنا چاہتا ہوں. مولانا مودودی کی تفسیر سننا چاہتے ہیں, یہ سن سکتے ہیں آپ, اور پڑھ بھی سکتے ہیں. اسی پہ رہتے ہوئے تفسیر کو سمرائز کیا جا سکتا ہے. بالکل کیا جا سکتا ہے. اکارڈنگ ٹو مائی انٹرسٹ آئی وانٹ ٹو نو پرٹیکولر تھنگ, آپ کو سمرائز کر دے گا. ڈاکٹر صاحب آپ ساری دکھتی رگ ہماری جو ہے نا سوچ رہے ہیں آج میں سب ریویل کر جاؤں کہ ہم کیا کرنا چاہ رہے ہیں. سر ہم یہ دیکھیں گے کہ آپ کا انٹرسٹ کیا بلڈ اپ ہوا ہے ہماری اس پوری اپلیکیشن پہ.
سر ہم جب آپ کی یہ پوری سائیکی کی پوری جرنی فنل بنا لیں گے نا, اس فنل بنانے کے بعد ہم کیا کام کریں گے؟ فنل بنانے کے بعد ہم یہ کام کریں گے کہ قرآن مجید کی جو آیات, جو تفاسیر, جو ٹرانسلیشن آپ کی اس فنل سے میچ کرتی ہوگی نا سر, پورے قرآن کی سمری. آپ تو کہہ رہے ہیں نا ایک یہ مولانا مودودی کی تفہیم القرآن اسٹارٹ ہو گئی, وہ کیا کرے گا آپ کی اس پوری فنل کو پورے قرآن میں سے, اور مزے کی ایک اور بات بتاؤں سر, احادیث کی ساری بکس میں سے سر فنل بنا کے ایک سمری لے آئے گا. آپ خود سوچیں, میں آپ کو کہوں احادیث کی 10 کتابیں پڑھنی ہیں اور میں آپ کو کہوں صرف 10 پیج پڑھیں, ہم پوری فنل بنا کے لیں. آپ کا انٹرسٹ یہ والا ہے ڈاکٹر صاحب, آپ کو ایتھیزم پہ کام کرنا ہے نا, ایتھیزم کے اوپر ہم یہ فلاں چیزیں نکال کر لے آئے, ڈاکٹر صاحب یہ پڑھیں, یہ آپ کسی کو جواب دے سکیں گے. مطلب ایٹ ایوری ایچ اینڈ ایوری انسٹنٹ آئی یوز دی ایپ, الگورتھم از ورکنگ آلریڈی بیہائنڈ دی بار. جی بالکل, الگورتھم کام کر رہا ہے. اچھا بالکل, بیک اینڈ پہ خود بخود ہی کام کر رہے ہیں. اب ہم خود بخود یہ کام بھی کر رہے ہیں, آپ جو سوال پوچھتے جائیں گے, ہم آپ کا ایج گروپ, ہم آپ کا جینڈر, ہم آپ کی لوکیشن, ہم یہ جج کر رہے ہیں کہ 15 سال کا لڑکا اگر ساہیوال میں ہوتا ہے اور اس ٹائم پر سوال پوچھتا ہے اور یہ سوال پوچھ رہا ہے, اس کا ریلیونٹ سوال ہمارے پاس موجود ہے, ہمیں پتہ ہے وہ اگلا سوال کیا پوچھنے والا ہے. ہم پہلے اس کو دکھائیں گے اگلا سوال یہ تو نہیں ہے, وہ کہے گا یار یہی تو ہے. اچھا سر ایک بہت بڑی چیز ہے, لیکن میں وہ ابھی بس ریویل نہیں کروں گا, لیکن وہ گیم چینجر ہوگا اور وہ بس آپ کچھ دنوں میں دیکھیے گا ایک بہت بڑا بلاسٹ ہوگا انشاءاللہ. اس طرح آپ نے یہ اور تفاسیر, اس میں 18 سے زیادہ تفاسیر ہیں. میں نے کہا یہاں پہ اس کو بند کر دیں. اب جو آپ بات کہہ رہے تھے کہ جی قرآن کے ایک ایک روٹ ورڈ, اس کی ڈکشنری, جسٹ کلک آن دس آیا, ہیئر از آپشن آف روٹ ورڈ. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ الگ الگ ہو گیا. میں نے کہا بی ابدی ہی کے معنی کیا ہے, یہ میں نے کلک کیا, سر یہ بی ابدی کی پوری ڈیفینیشن آ گئی. اچھا اس سے ملتے جلتے ورڈز کون کون سے, نابودو, آبودو یا اعبدو, عبدنا, تعبدون, عبادی ہی, یہ سب ورڈ آ گئے. میں نے کہا عبادی ہی کہاں پر ہے, کہتا ہے سورہ نمبر 2 آیت نمبر 90, اس کا 20ویں نمبر کا ورڈ ہے. میں نے کلک کیا, سر یہ کاؤنٹ کر لیجئے, عبادی ہی دوسری لائن میں پہلا ورڈ ہے, 20ویں نمبر پہ. ٹھیک ہے, یہ ساری ریسرچ ہو چکی ہے. اچھا آپ نے یہ روٹ ورڈز اور یہ سارا یہ کسی اسپیسیفک سورس سے لیے ہیں یا آٹومیٹکلی آپ نے کچھ علماء کو انگیج کر کے ان سے کام کروایا؟ سر امام راغب اصفہانی نے اس پہ کام کیا, امام راغب اصفہانی مفردات القرآن, تو پوری مفردات امام راغب اصفہانی کی ہم نے اس میں ڈالی ہوئی. جب اس پہ کلک کرتے ہیں تو وہ بتاتا بھی ہے کہ ڈیٹا ہم نے امام راغب اصفہانی, تو یہ ساری چیزیں اس میں موجود ہیں. تو یہ ڈاکٹر صاحب اور کچھ آپ پوچھنا چاہیں تو ایک ہم اس سے پہلے اگر مجھے اس قسم کا کوئی کام تھوڑا سا نظر آتا تھا نا, تو وہ اسلام کیو اے, آپ کو ویب سائٹ کا پتا ہوگا, اسلام کیو اے, دیٹ واز سم اٹس ناٹ ایگزیکٹلی لائک اٹ بٹ سم ویئر سملر. اس میں کی ورڈز بہت اچھے آپ کو اس کے اندر انٹر کرتے تھے, آپ کو کویشچن کا آنسر مل جاتا تھا. ایک مسئلہ تھا لیکن وہ میں اس میں آپ سے ضرور پوچھنا چاہوں گا, لائک ہاٹ ٹاپکس سم ویئر, لائک ابھی ٹرینڈنگ میں کیا ہے, آپ کو اس بارے میں علم ہوتا ہے کہ ٹرینڈنگ میں کیا ہے اس وقت؟ الحمد للہ رب العالمین. ڈاکٹر صاحب اس وقت ہمارے پاس مقبول سوالات کے اندر یہ سوالات آ رہے ہیں جو اسکرین پر آپ کو نظر بھی آ رہے ہیں. کیا غیر مسلم اہل کتاب کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ بیوی کے ساتھ جمع کرنا, جس شخص کو زکوٰۃ دی ہے کہ اس کے گھر کھا پی سکتے ہیں گزرے سالوں کی زکوٰۃ, کیونکہ آج کل رمضان آ رہا ہے نا, یہ ٹاپ ٹرینڈنگ کوسچن ہے. اچھا ٹرینڈنگ ہے اس میں. اوپر بھی ہم نے کچھ پلس دے دی ہیں کہ پلس کے اندر اس وقت لوگ اور کیا سوالات پوچھ رہے ہیں. کیا موسیقی سننا حرام ہے؟ وتر کی کتنی رکعت ہوتی ہیں؟ کیا عورت کو ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ اچھا یہ ٹاپ ٹرینڈنگ کوسچن بھی چل رہے ہیں. پھر ہم ایک اور چیز بھی مینشن کرتے ہیں, آپ کی ہسٹری کیا ہے, آپ کیا کیا سوالات پوچھ رہے ہیں, ہم آپ کی ہسٹری بھی مینٹین کر رہے ہیں. جو میں نے سوالات پوچھے تھے وہ اس کے اندر سیو ہوتے جا رہے ہیں, اور کل انشاءاللہ اسی سے ریلیونٹ ہم آپ کو آٹومیٹکلی احادیث اور یہ چیزیں بھی دکھانا شروع کریں گے انشاءاللہ. دیٹس ویری نائس. اچھا قرآن معلم کی طرح کی کوئی طرز کے اوپر آپ کا ارادہ ہے, جیسے وہ آپ کو ترتیل ایپ ہے جس طرح سے آپ ریسرٹیشن کرتے ہیں تو آپ کی وہ غلطی نکال لیتا ہے, آپ کو وہ ٹیچ بھی کر دیتا ہے لائک اے معلم ڈز. سر اسلام 360 دیکھیں الحمدللہ ون اسٹاپ شاپ ہے, آپ سوالات پوچھتے جا رہے ہیں اور ہم آپ کو بتاتے جا رہے ہیں یہ بھی ہے, یہ بھی ہے, یہ بھی ہے. سر یہ لکھا ہوا ہے آپ کے پاس, کیا لکھا ہوا ہے؟ اچھا یہ الاخلاص, الحمدللہ, اللہ الصمد. ٹھیک ہے, میں نے کہا پڑھ کے سنائیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. میں اب ایک ورڈ ٹھیک پڑھوں گا, یہ غلط پڑھوں گا, ذرا دیکھیے گا. ٹھیک ہے. اللہ العالمین کہہ رہا ہے, ایک ٹھیک ہے ایک غلط ہے. اچھا جب میں اشارہ کروں تو تیز آواز میں آپ اللہ الصمد بولیے گا. ٹھیک ہے, اللہ الصمد. اوکے, بہت گرین. اوکے,
تو اس طریقے سے الحمدللہ یہ لیول کا کام بھی ہم ایک حد تک اچیو کر چکے ہیں, اور یہ بھی لائیو ہے اسلام 360. اچھا یہ لائیو ہے ابھی جی الحمدللہ یہ اچھا پورا کا پورا ہو چکا ہے نا, کمپلیٹ ہے الحمدللہ یہ لائیو ہو چکا ہے, اور یہ لائیو اسلام 360 کے اندر اس وقت رائٹ. اچھا وٹ کین وی ایکسپیکٹ ان فیوچر؟ اے آئی کے اندر بہت سے ایسے ابھی ہیں جو ماؤنٹینز جو کہ سر کرنے والے رہ گئے ہیں, اس میں میرا خیال ہے کہ اگر ہم اس کو تھوڑا سا کمپیئر کر لیں, کیونکہ ہمیں کمپیٹیٹرس کے ساتھ بھی تو کمپیئر کرنا چاہیے نا. جی پی ٹی ہے سب سے پہلے, آپ کو پتہ ہے, جیمنائی ہے, اس کے علاوہ میٹا ہے, وہ خیر ان کی ہم آپس میں نہیں کرتے, لیکن ایک اوپن سورس انہوں نے دیا ہوتا ہے نا کہ آپ اس کوڈ کو موڈیفائی کریں, یہ وہ چیزیں ہیں. تو اس کے اندر کچھ اس طرح کی مطلب ابیلٹیز ہوتی ہیں کہ آپ اس سے کنورس کرتے ہیں, اس کے بعد آپ اس کے بعد کسی نتیجے پر آتے ہیں, اینڈ دین ایٹ دی اینڈ آپ کسی آپ کا پرابلم سالو ہو جاتا ہے, یا آپ اس کو کم از کم آپ کو کچھ آئیڈیاز ملتے ہیں. تو یہ ابیلٹیز ریلیجیس کانٹیکسٹ کے اندر ہم اس کے اندر ڈیولپ کر سکتے ہیں کنورسیشنل موڈ کے اندر انشاءاللہ. آپ بس یہ مہینہ بھر ہمیں اور دیجیے, اوکے ہم کام کر رہے ہیں اس کے اوپر. کنورسیشنل موڈ آپ کے پاس چلے گا, بس اسلام 360 کھلتے کے ساتھ ہی آپ کے پاس مائک آ جائے گا, کہے گا بھائی بات کرو, اوکے آپ باتیں کریں, وہ آپ کے جواب جنریٹ کر کے لے کر آئے گا, فائنل میں سمری بنا دے گا اسی کے اکارڈنگلی. پہلا کام یہ. فیوچر میں دوسرا کام ہم یہ کر رہے ہیں کہ قرآن مجید کا 204 زبانوں کا سرچ انجن بنا رہے ہیں. 204 زبانوں کا سرچ انجن. ایک اور کام ہے جو کہ کچھ حد تک ابھی رول بیک ہوا ہے, لیکن بہرحال آگے جا کے کچھ ہو سکتا ہے, نئی راہیں کھل جائیں. وہ کام یہ تھا ڈاکٹر صاحب, آپ کا موبائل فون ان لاک ہو جاتا ہے آپ کے چہرے کو دیکھ کے. بالکل. جب آپ کے چہرے کو دیکھ کے ان لاک ہو جاتا ہے تو ہم ڈیٹیکٹ کر لیں گے آپ کا موڈ کیسا ہے. اوکے. اگر آپ خوش اٹھیں تو ہم آپ کو 3 شکر کی آیتیں بھیجیں گے سارے دن میں. آپ پریشان اٹھیں تو ہم آپ کو 3 صبر کی آیتیں بھیجیں گے. آپ کو انگزائٹی ہے تو اس کے متعلق کچھ احادیث یا قرآن کی آیات بھیجیں گے, تاکہ ایٹ لیسٹ جو اللہ تعالیٰ سمجھائیں گے تو وہ تو ہمیں سمجھ آئے گا. مالک الملک ہے تو وہ ہمیں زیادہ. تو اس کے لیے انشاءاللہ اس پہ, لیکن کچھ کیونکہ اس پہ جی ڈی پی آر کے ایشوز آ گئے, کیونکہ فیس ریکگنائز کر کے اور اس کو ڈیٹا کو سیو کرنا, یہ ابھی تھوڑا سے ایشوز ہیں. لیکن بہرحال اس کے لیے میں نے ایک سفر بھی کیا تھا بہت لمبا, میں آسٹریلیا گیا تھا اور وہاں پہ پرتھ یونیورسٹی میں کچھ پروفیسر سے ملا اس معاملے میں. لیکن بہرحال ابھی جی ڈی پی آر کے ایشوز ہیں, لیکن انشاءاللہ فیوچر میں ہمارا ابھی تک مجھے باقی ساری چیزیں تو ایبسولوٹلی فائنل ہو کے اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے, زیادہ ٹیکسچوئل کام لگ رہا ہے, اس کو آڈیو ویژول موڈ کے اوپر لے جایا جا سکتا ہے ڈاکٹر صاحب. اس کے بعد یہ جو میں ابھی آپ کو کنورسیشن موڈ پہ لے جا رہا تھا نا, کنورسیشن موڈ پہ کام یہی کریں گے, آپ بولیں گے وہ سمری آٹومیٹکلی پڑھ کے سنا دے گا کہ بھائی گاڑی میں ہو نا, یہ موبائل فون رکھا ہوا ہے, آپ اس سے بات کر لو کہ بھائی اسلام 360 یہ والی چیز بتاؤ, اس کی سمری آئے گی, وہ پڑھ کے سنا دے گا سمری. آپ کہہ دیں گے اچھا چلو اس کی حدیث سنا دو, ٹھیک ہے, وہ حدیثیں سنا دے گا. وہ آپ کہیں گے اس کی قرآن کی آیات سنا دو, وہ قرآن کی آیات سنا دے گا انشاءاللہ. یہ والا کام. اچھا اس طرح سے بھی ہو سکتا ہے کیا کہ مجھے فلاں ویڈیو چاہیے, لائک آپ نے اس کو کہا کہ مجھے فلاں ویڈیو دو, آپ کو لا دے گا کہیں سے؟ نہیں, کیونکہ ویڈیو دیکھیں پھر ہمیں یوٹیوب کو ایکسیس کرنا ہے, اور یوٹیوب پہ لازمی سی بات ہے کہ صرف اسلامک مواد تو موجود نہیں ہے نا, ہم اس اسلام 360 کے پیراڈائم سے باہر چلے جائیں گے. آپ اسلام 360 میں انٹیگریٹ کر سکتے ہیں ویڈیوز کو. ویڈیوز اگر مثال کے طور پہ کچھ اس طرح کی کوئی سینیریو بلڈ اپ ہو سکے, آپ ہمیں اگر اس پروگرام کے بعد کچھ سمجھا سکیں کہ جی بیسیکلی آپ یہ کہنا چاہتے ہیں, تو مائٹ بھی پاسبل ہے کہ ہمارے لیے ایک نیا راستہ کھلے, اور ضرور ہم اس پہ کام کرنے کو تیار ہیں. ویری نائس, ویری نائس. تو بہت اچھا ہے الحمد للہ. لاسٹلی ایک امپورٹنٹ کویشچن, اب دیکھیں کہ ہر چیز کا جہاں پہ پازیٹیو یوز ہوتا ہے نیگیٹو یوز بھی ہوتا ہے, لیکن ایز اے پروفیشنل آپ اس کے ایکسپرٹ ہیں, میں آپ سے ضرور پوچھنا چاہوں گا, اب بھی کچھ لوگ جو ہیں جیسے بچے ہیں اس یعنی وہ چیٹ جی پی ٹی یوز کرتے ہیں, ان کے پاس ایپ اسٹورڈ ہے, ان کے پاس میٹا ہے, وہ واٹس ایپ سے انٹیگریٹڈ ہے, ایچ اینڈ ایوری تھنگ. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو ان ایپ سے ریلیجیس کویشچنس کرنے چاہیے, یا پھر وہ ٹوٹلی ریلائی کریں اسلام 360 جیسی ایپ کے اوپر؟ کیا ان سے بھی وہ کر سکتے ہیں, اس کے اوپر کوئی نیگیٹو تو نہیں ہے اس کے اوپر, آپ سمجھتے ہیں؟ سر دیکھیں ایک بات میں ضرور کہوں گا, آپ سارے اینٹیناز ضرور کھلے رکھیں, ٹھیک ہے, کراس چیک ضرور کریں. جب ہم ایک ڈاکٹر کو دکھا کر آتے ہیں تو اس کے لیے سیکنڈ اوپینین کسی دوسرے ڈاکٹر سے بھی لے لیتے ہیں. ضروری نہیں کہ اسلام 360 سے دیکھ رہے ہیں تو کسی اور جگہ نہ دیکھیں, نہیں جی, کسی اور جگہ سے بھی اسلام 360 کو کراس ویریفائی کریں. اور آپ کے پاس جب کسی اور جگہ سے دیکھ رہے ہیں تو اس کو اسلام 360 یا کسی اور ایپ سے بھی کراس ویریفائی کریں, اوریجنل بک سے کراس ویریفائی کریں, علماء سے ضرور معلومات کریں, کیونکہ جناب دیکھیے یہ جو بھی کام ہے مشین کر رہی ہے. علماء ہمارے سر کا تاج ہیں, اس سے کوئی انکار نہیں ہے سر, ان کی افادیت ساری زندگی باقی رہے گی انشاءاللہ. تو کسی قسم کی کوئی پرابلمز آتی ہیں علماء سے کنسلٹ کریں, صاحب علم سے کنسلٹ کریں. جو صاحب علم ہے آپ کو لگتا ہے کہ یار اس کے پاس زیادہ علم ہے تو اس سے ضرور کنسلٹ کریں. تو جب آپ لگے کہ مطمئن ہو جائیں کہ جناب یہ سارا ڈیٹا ہم نے ویریفائی کر لیا تو ضرور ہمیں دیکھنا چاہیے. اب ایک سوال یہ آتا ہے کیا چیٹ جی پی ٹی سے اور اس سے ڈیپ سیک سے ہم یہ معلوم کریں؟ سر بالکل معلوم کریں. اچھا بالکل معلوم کریں اس سے. اچھا لیکن اس کے معلوم کرنے کے بعد دیکھیں بالکل سمپل سا اصول کیا والا ہے نا کہ جو انفارمیشن آپ کے پاس آ رہی ہے اس کو کراس چیک کر لیں. اگر کراس چیک کرنے کے اندر وہ ٹھیک ہو جاتی ہے
تو اٹس اوکے. لیکن اگر کراس چیک ہونے کے اندر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں یار, جیسے مجھے یہ بتائیں, چیٹ جی پی ٹی سے پہلے اور ڈیپ سیک سے پہلے کیا گوگل پہ ہم سرچ نہیں کرتے تھے؟ سر کرتے تھے, بالکل ایسے ہی. بہت سارے ایسے اشعار ملتے تھے جو اقبال کے نہیں تھے لیکن کہا تھا اقبال کے. تو لیکن اگر کراس ویریفائی اس کو کر لیں گے تو ہمیں بالکل ٹھیک ہے. جس طرح میں نے کل گوگل سے بھی ہم لوگوں نے منع نہیں کیا تھا, اس طرح میں آج چیٹ جی پی ٹی اور ڈیپ سیک سے بھی منع نہیں کروں گا. سر جائیں, اس سے آپ کے لیے راستہ کھلے گا. آپ, میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں سر, روز ہوتا ہوگا آپ کے ساتھ, میرے ساتھ بھی ہوتا ہے. اچھا, ہم قرآن پڑھتے ہیں نا, قرآن پڑھتے پڑھتے ایک لائن پڑھی اور پڑھتے پڑھتے کوئی لفظ غلط پڑھ لیا ہم نے, ہم آگے جاتے ہیں, انٹرنلی فیلنگ آتی ہے یار یہ لائن غلط ہو گئی, دوبارہ سے پڑھ لو, ہم دوبارہ سے چلے جاتے ہیں. سر یہ اصول ہے, انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے آپ چیٹ جی پی ٹی پہ اور ڈیپ سیک پہ اگر ہدایت کے لیے جا رہے ہیں تو سر ایسا کیسے ہوگا کہ آپ ہدایت کی تلاش میں نکلے ہوں اور اللہ تعالیٰ آپ کو بھٹکنے کے لیے چھوڑ دے؟ نہیں, نولی ہی ما تولا ونصلہ جہنم. بس اگر اللہ تعالیٰ میرے لیے ہدایت کا, میں کوشش کر رہا ہوں تو کوشش کرنے کی میری پوری امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں میرے لیے انشاءاللہ خیر خیر نکال کے لائے گا. کچھ پیراڈائمس, کچھ سبجیکٹس ایسے ہوتے ہیں, آپ کو پتہ ہے ہمیشہ سے, کہ لائک فلسفی اور سائنس ہے جو کہ ویل گراؤنڈڈ ہے اسلامک تھاٹ کے اندر بھی, تو اس کے لیے فی الحال ہمیں اس سے باہر جانے کی ضرورت پیش آ سکتی ہے. مطلب اس ضمن میں آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کے اندر سے, اس کے باہر سے 360 ضروری نہیں ہے اس کے اندر ساری چیزیں انٹیگریٹڈ ہوں, اس کے باہر جانے کی ضرورت ہو سکتی ہے, لیکن دیٹ ہیز ٹو بی کنفرمڈ فرسٹ, دیٹ ہیز ٹو بی کراس چیکڈ. اور اس کے بعد دا بیسٹ وے ٹو کراس چیک آف کورس از آپ یہاں سے چیک کر لیں اسلام 360 کے اندر, آپ اس کے اندر ڈال دیں, آپ اس کے اندر کی ورڈس کا میکینزم بھی اگر آپ تھوڑا سا بتا دیں, کی ورڈس کا میکینزم کس طرح سے کام کرے گا, تاکہ ہم اینڈنگ نوٹ اس پہ یہ رکھ لیں کہ اسلام 360 میں کی ورڈس کے کیسے سرچ کریں گے. اچھا, میں نے میرے خیال سے وائس ریکگنیشن والی بات بتائی تو صرف وائس سے آپ کر لیں گے, کی ورڈ ہی تھا. اچھا, میں ایک مزے کی چیز آپ کو بتاؤں کہ جیسے آپ نے یہ بات کہی نا کہ کراس چیک کرنے کے لیے, دیکھیں قرآن نے ایک واضح آیت, اللہ تعالیٰ کے ارشاد فرماتے ہیں یہ ہماری آیتوں پہ اندھے اور بہرے ہو کے نہیں گر پڑتے, ٹھیک ہے, بلکہ اس میں غور و فکر کرتے ہیں. تو سر یہ تو چیلنج ہے قرآن کا. تو کیا ایسا بہتر نہیں ہوگا کہ ہم یہ فلسفی اور سائنس کو بھی کسی طرح سے اسی کے اندر لانے کی کوشش کر لیں؟ پوری کوشش کریں. میں نے وہی کہا کہ پروگرام کے بعد اگر آپ ہمیں کہیں پر کچھ چیزیں گائیڈ لائن دے سکتے ہیں تو سر میں اس کے لیے بالکل آپ کو ویلکم کہوں گا کہ آئیے. Somewhere I feel like there is a gap, کہ کیونکہ اسلامک فلسفی از رچ بٹ پیپل ڈونٹ نو اباؤٹ اٹ. بالکل ٹھیک ہے, ان کو ضرورت ہے نا, جس چیز کی ضرورت ہے وہی تو گیپ ہے ہمارا, جس کو ہم نے فل کرنا ہے. سر میں حاضر ہوں. ہاں, تو ایبسلیوٹلی دیٹ ول بی ویری نائس. اینڈ آن دس نوٹ, آن دس ویری گڈ نوٹ, انشاءاللہ وی ول اینڈ دس پروگرام ناؤ. بلکہ ایک سوری آپ کی بات کاٹتے ہوئے, لوگ یہ پوچھیں گے بھائی اسلام 360 کو ڈاؤن لوڈ کہاں سے کریں؟ اسلام 360 کو ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے جہاں سے آپ نے واٹس ایپ ڈاؤن لوڈ کیا تھا, اگر اینڈرائڈ فون کے یوزر ہیں تو آپ پلے اسٹور پہ جائیے اور اسلام 360 لکھیے. آئی فون کے یوزر ہیں تو ایپ اسٹور پہ جائیے, اور اگر آپ ہواوے فون کے یوزر ہیں تو ہواوے گیلری میں جائیے. اسلام 360 فری آف کاسٹ آپ کو مل جائے گا. بس ہمیں دعا میں ضرور یاد. انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ اینڈ دیٹ واز اے ویری پروڈکٹیو الحمدللہ پوڈ کاسٹ. ہم نے جتنی کوشش کر سکتے تھے کہ آپ کو گائیڈ کریں ان میکینزمس کے بارے میں جو آپ کو ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں دین ریلیجن کی ریسرچ کے بارے میں, پلس آپ کے ڈاؤٹس کے بارے میں, پلس آپ کی دیگر جو ایشوز ہیں ان کے لیے, اس کے بارے میں آپ کو وہ گائیڈ لائنس چاہیے جو کہ پہلے ملنی کافی مشکل تھیں. اسپیشلی آج سے اگر 50 سال پہلے کی میں بات کروں تب تو ہمارے پاس بکس کی رسائی بڑی مشکل سے ہوتی تھی. اب تھوڑی سی آسانی ہوئی ہے کہ ڈیجیٹلائزڈ ہو گیا ورلڈ, اس کے بعد بکس آپ کو مل جاتی ہیں PDF فارمیٹ کے اندر. علماء تک رسائی بھی کبھی کبھی مشکل ہوتی ہے. بالکل اچھا. تو یہ ساری چیزیں مل کر اگر آپ کو ایک ہی جگہ مل جائے تو دیر از نتھنگ بیٹر دین دیٹ. اینڈ تھینک یو سو مچ فار دیٹ فرسٹ آف آل. اینڈ سیکنڈلی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ برکت ہے, اس کے اندر اللہ تعالیٰ اور اضافہ کرے, اور زیادہ سے زیادہ جتنا ہم اس کے اوپر کام کر سکتے ہیں اس میں کبھی بھی ہچکچائیں نہیں. سب سے پہلے اگر کبھی کوئی ہچکچاہٹ ہو تو آپ کو یہ سوچنا چاہیے یہ کام اگر میں نے ابھی نہیں کیا آگے تو کروں گا, ابھی سوچ رہا ہوں کہ شاید کروں یا نہ کروں, کرنا تو پڑتا ہے انسان کو, کبھی نہ کبھی اسٹیپ لینا پڑتا ہے. تو وہ حفیظ جلندی کا شعر ہے نا کہ اٹھو وگرنہ حشر نہ ہوگا پھر کبھی. بالکل, اٹھو وگرنہ حشر نہ ہوگا پھر کبھی, دوڑو کہ چال زمانہ قیامت کی چل گیا. Absolutely brilliant. On this note we end this program. Thank you so much for watching. کوئی کمنٹس ہوں, آپ کچھ جاننا چاہتے ہو مزید کسی قسم کی ہو, ہم پوری کوشش کریں گے کہ زاہد بھائی سے ضرور آپ کے رابطہ بھی کروانے کی کوشش کریں. کوئی کویشچن ہو, کوئی کوئری ہو, کسی قسم کی بات جاننا چاہتے ہو تو کمنٹس میں ضرور بتائیں. Thank you so much for watching. I am signing out. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.